جب مصدق ملک صاحب پرائم منسٹر نے جو قومی اسمبلی کے اندر پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، عام طور پہ توقع یہی تھی کہ اس اجلاس کے اندر اس کی انڈورسمنٹ آنی ہے اور ایک کچھ جوائنٹ کمیونیکے طے کر لیا جائے گا جو ہو سکتا ہے پھر پارلیمنٹ میں لے جایا جائے. تو پرائم منسٹر کا تو قد اور بڑھ جاتا کہ میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا اور وہی باتیں آج اس کمیونیکے کا حصہ بن گئی. پرائم منسٹر مسنگ نظر آتے ہیں ابھی تک، مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی. مگر کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے. ہمارا ملک تو جنگ کی صورتحال میں چلا گیا تھا جب کشمیر والا معاملہ ہوا تھا، جب پاکستان کے بارڈر کراسنگ کی گئی اور ہماری افواج نے بڑا اس کا سخت جواب دیا. تب بھی نہیں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا بریفنگ ہوئی تھی، تب بھی نہیں آئے تھے. اس وقت بھی آرمی چیف جی ملک جنگ میں تھا، آرمی چیف نے آ کے بریفنگ دی، اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم اگر وہ واقعی حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کا لیڈر ہوں، ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان سے تو وہ روز صبح ملتے ہیں ان کی میڈیا ٹیم سے. لیکن جب پوری اپوزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئی اور ملک کی دفاعی پالیسی انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی ہماری سچویشن جو ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وزیر اعظم نے سمجھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر از ون آف دی ایم این اے. اس ایم این ایز میں ایم سے این اے ایک کے علاوہ وزیر اعظم لیڈر آف بنتا دا ہے ہاؤس ہے نا جی. اور لیڈر آف دی ہاؤس آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہے تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ایم این اے ضرور ہوں گے اور لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. اس ہاؤس میں جس میں ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، جس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف آ رہے ہیں، مزے ڈی کی جی بات آئی یہ آ ہے رہے کہ ہیں، وہ ڈی جی اگر آئی ایس اپنے پی آپ آر کو آ رہے سوچتے ہیں. ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو ہی از ون آف دی ایم این ایز. اس کس ون کے آف دی ساتھ ایم این ایز میں سے لیڈر آف دی ہاؤس سلیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے اگر تو ملک چلانا ہے تو ملک میں تو ہم جیسے گناہ گار لوگ جو اپوزیشن میں وہ بھی ہیں، اگر ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر صرف پی ٹی آئی کو چلانا ہے یا کوتوال کو چلانا ہے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جس جگہ پہ اپوزیشن ہو یا جس جگہ پہ ایک مثبت قومی مقدمہ لے کر چلنا ہو اکٹھے، وہ نہیں آتے ہیں. اب اس میں کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو مجبور پھر ایک وہ دن خود انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں جی. ملک کے لیے اگر وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر ڈالیں، درمیان میں کوئی پردہ لگا لیں، کوئی کسی کونے میں جا بیٹھیں، مگر اس ڈسکشن میں شرکت تو کریں. یعنی دوسری میں اہم چیز کروں گا کہ وزیر اعظم کی جو نیریٹو ہوتا ہے، جس کو آپ پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، میں اس کو نیریٹو کہتا ہوں، وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. اگر وہ کنسسٹنٹ ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے بھی بات کریں تو ہم مان لیں. اب آپ یہ مجھے بتائیے، چین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے تمام بائی لیٹرل جو جی ٹو جی ہمارے معاملات ہیں اس میں چوری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری انویسٹمنٹس چین کی رک گئی. اس وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ گئے، انہوں نے کہا امریکہ کشمیر کا فیصلہ کروائے گا، اور ٹرمپ جو ہے وہ بالکل اس نے مجھے تو لگا کہ وہ پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہیں. پھر اب واپس آئے ہیں تو ان کو مشرف کا دور یاد آ گیا کہ امریکہ نے تو ہمیں برباد کر دیا، امریکہ نے ہمارے سویلینز کو مار دیا. اسی طرح اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، ترکی، ملیشیا اور سعودی عربیہ والی، جس میں انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم کچھ اکٹھی کمیونیکیشن کریں گے، بڑی اچھی بات تھی، ضرور کریں. پھر کہا کہ ہمیں ایک ہمسایہ ملک نے، ایک دوست ملک نے روک لیا. پھر کہا کہ ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا. اس وجہ سے میں وزیر اعظم کی آج جو سب نے مل کے بات کی، مجھے اس پہ زیادہ اعتماد ہے. وزیر اعظم جو بات کرتے ہیں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پالیسی تو ان کی بدلتی رہتی ہے. اگر آج وہ ساتھ بیٹھتے نا تو پھر ان کو یہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کمٹ کرنا پڑتا کہ یہ ہماری پالیسی ہے. قومی اسمبلی پہ جو بیان دیا جائے وہ ایک پرائم منسٹر کی جانب سے وہ پالیسی یہ بات سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، انڈرمائن نہیں آپ کر سکتے، لیکن دیکھیے پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. میں مان گیا، لیکن پھر آپ ہی بتائیے، آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر وہ آج کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے نا، اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، ایک تو ہوتا ہے یک طرفہ میں نے تقریر کر دی، میں جب مرضی بدل دوں گا، کل میں چین کے خلاف کر دوں گا، پرسوں میں کسی اور دوست ملک کے خلاف کر دوں گا. لیکن جب آپ سارے ملتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوتی ہے، آپ ایک پالیسی بناتے ہیں، اس پہ سارے ایگری کرتے ہیں، ایک جوائنٹ کمیونیکے نکالتے ہیں، تو وہ ایک ہماری پالیسی بن جاتی ہے. وہ تو ایسا نہیں ہوا. جوائنٹ کمیونیکے کا انہیں حصہ ہونا چاہیے تھا. جی وہ تو آج نہیں آئے. آپ یہ بتائیے، ابھی وہ کلپ چلا دیں جو وہ مشرف صاحب کے حق میں انہوں نے کیا تھا بہت سال پہلے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی اس کے علاوہ. ایک کلپ ہے، اگر کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. آج کل جو انہوں نے تقریر کی ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ بعض مرتبہ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا صدر بن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور پھر آپ اس کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ بدلتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم اتنی مرتبہ مقدمہ اپنا بدلتے ہیں کہ ہم کس بات کو مانیں؟ ان کے پہلے کلپ کو مانیں یا کل والے کلپ کو مانیں؟ میں کل والے کلپ کو ہی مانتا ہوں، کیونکہ اب وہ وزیر اعظم ہیں.